ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور بھی جو پریئر ریکویسٹ ہمارے پاس ہیں ہم انہیں ضروری خدا کے حضور رکھیں گے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں۔ ہم بھائی ذیشان کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں، بھائی سائم کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ بھائی جاوید برکت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، خدا انہیں کامل صحت دے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں شفا بخشی، کامل شفا کو ان کے لیے کلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو پریئر ریکویسٹ ہیں، بھائی عامر نے ہمیں پریئر ریکویسٹ دی تھی، بھائی طارق ان کے گھرانے کے لیے خاص طور پر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام غالباً اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ کئی لوگوں کو اس حوالے سے برکت ملے گی، اور جو بھی سچویشن ہے آئی بلیو کہ خدا آپ سبوں سے بات کرنے کو ہیں۔ مجھ سے خدا نے بات کی، اور میں شکر گزار ہوں کہ بہت سی چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں سوالات کے طور پر، خدا نے ان کا جواب دیا۔ عزیزو، ایماندار ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسیحی ایماندار، خدا یسوع المسیح پر، یہوشع مسیح پر ایمان رکھنے والے، لیکن ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت، ہیبروز چیپٹر 11 ورس 1۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہاللیلویہ! ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ ہفتے، گزشتہ سبت کو خدا کے پاک کلام میں سے مختصراً ایک بات کو سیکھا، جس کے حوالے سے آپ سبوں کی گواہیاں مجھے ملی۔ شکر گزاری کے ساتھ خداوندی کی شکر گزاری ہو، خداوندی کے نام کو عزت اور جلال ملے کہ ہم نے کس طرح سیکھا کہ مارتا اور مریم اور لازرس کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایمان سے ہم پتھر کو اٹھانے والے بنے تو ہم اپنے معجزہ کو ریسیو کریں گے۔ آج ہم بزرگ سارا کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بڑھاپے میں ایمان کی بدولت اسحاق کو حاصل کیا۔ اٹ از ناٹ اے اسمال انسیڈنٹ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک ناممکن بات ہے۔ لیکن میں ان دو آیات کو آپ کے لیے پڑھوں گا، عبرانیوں اس کا 11واں باب اور 11ویں اور 12ویں آیت۔ عبرانیوں 11واں باب اور 11ویں اور 12ویں آیت۔ ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ آمین۔ عزیزو، ایمان کے حوالے سے عبرانیوں کا 11واں باب بہت اہم ہے، ہیبروز چیپٹر 11 بہت اہم ہے۔ اس میں ایمان کے بہت ہی بڑے گریٹ جائنٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، موسیٰ، ابراہیم، ہنوک، افتح، سو آن اینڈ سو فورتھ، اور ہم ان کے حوالے سے سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ایمان کے حوالے سے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ لیکن سارا کے حوالے سے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بزرگہ سارا کیا تھیں؟ وہ بانجھ تھیں۔ بزرگہ سارا کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ بانجھ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جو پرابلم یا جو بیماری یا جو ڈیزیز تھی اس نے ان کے رحم کو بند کر رکھا تھا، اس قابل نہیں کیا تھا کہ وہ ماں بن سکے۔ ان کے ساتھ پرومس کیا کیا گیا؟ ابراہیم اور سارا کے ساتھ پرومس کیا کیا گیا، خدا یہوہ خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اسرائیل کا خدا، واحد خدا یہوہ خدا ان سے وعدہ کرتا ہے 5 دفعہ، 5 times، 5 دفعہ۔ جینیسس پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب سے 21ویں باب تک ہم اس وعدے کو دیکھتے ہیں، 5 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پرومس ہے، یہ جو وعدہ ہے، یہ جو برکت ہے، یہ جو بلیسنگ ہے خداوند کی جانب سے، اس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم ہے کہ سارا، بزرگ سارا بانجھ ہے۔ وعدے میں، پرومس میں، بلیسنگ میں، برکت میں اور پرابلم میں میل نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور پھر ایک اور پرابلم ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہے، وہ بزرگہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ بانجھ نہ بھی ہو، اگر اس کا بانجھ پن دور ہو بھی جائے
تو وہ اس بایولوجیکل ٹائم سے بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے. ابراہیم کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگین the promise does not match with the problem. There is problem, there is promise. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارا اور ابراہیم دونوں، لیکن بالخصوص سارا جو ہے وہ پرابلمز کی جانب دیکھ رہی ہیں، وہ مسئلوں کی جانب دیکھ رہی ہیں، وہ پریشانیوں کی جانب دیکھ رہی ہیں، وہ ان ڈیزیزز، وہ ان آبسٹیکلز، وہ ان رکاوٹوں کی جانب دیکھ رہی ہیں. لیکن پرومس جو وعدہ ہے خدا کا، اس کی جانب ان کا دھیان نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو کم تر سمجھتی ہیں. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر ہنستی ہوئی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ہم ابھی کلام میں سے اس واقعہ کو پڑھیں گے بھی. لیکن دیکھیے عزیزو، کس طرح خداوند ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ آج کے میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، کہ آپ میں سے بھی جو لوگ اپنی زندگیوں میں بیرن ہیں، بانجھ ہیں، جو سوچ سکتے ہیں کہ شاید مالی طور پر، شاید علمی طور پر، چاہے نوکری کا ایشو ہے، چاہے شادی کا ایشو ہے، چاہے بڑھنے کا ایشو ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے ترقی کرنے کا ایشو ہے، علمی طور پر، روحانی طور پر، ایمان کے حوالے سے وہ بیرن ہیں. They need to look at the promise of the God. انہیں خداوند کے وعدے پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر نگاہ مرکوز رکھنی ہے. لیکن اپنی پرابلمز اگرچہ وہ ان پرومسز کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ان پر دھیان نہیں دینا ہے. ہم میں سے بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں. کئیوں کی عمر بھی زیادہ، پرومس تو ایک چیز ہے، اس کے آگے ہمیں بیرننس بھی نظر آتی ہے، جیسے سارا کی زندگی میں ہے. لیکن پھر کئی لوگ عمر کے حوالے سے بھی، کہ شاید ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب تو یہ بات، اب تو یہ خداوند کی برکت، اب تو یہ خداوند کی بلاہٹ، اب تو یہ خداوند کا فضل جو شاید ہم نے اپنے بچپن میں سوچا تھا، شاید ہم نے اپنی نوجوانی میں سوچا تھا، شاید ہم نے اپنے ادھیڑ عمر میں سوچا تھا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں. ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید اب یہ بات پاسبل نہیں ہے. ہن کتھے، اب کیسے؟ عزیزو، یاد رکھیں کہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان ہی سے سارا نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی. کیونکہ طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا سے ملتی ہے. اکثر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام سے نہیں طاقت، ہم دنیاوی نہیں ہیں، ہم روحانی ہیں. ہاللیلویہ، ہم روحانی ہیں. ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے لیے قوت کا لباس کیا ہے؟ پاک روح ہے. اور روح کس کا ہے؟ خدا کا ہے. ہم خداوند کے پاک روح کو اپنے لیے مانگتے ہیں. خداوند نے اسے ہمارے لیے رکھا ہے، قوت کا لباس، مددگار، تاکہ ہم کیا حاصل کریں؟ قوت حاصل کریں. کیوں حاصل کریں قوت؟ کہ اس کے وعدے، اس کے پرومسز، اس کی برکات آپ کی اور میری زندگی میں پوری ہوں. اور اگر ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ کو اور مجھے صرف بزرگہ سارا کو دیکھنے کی ضرورت ہے عزیزو، اور ہم خداوند سے اسی بزرگہ سارا کے ماڈل پر برکت کو، اس کے پرومسز کو پورا ہوتے دیکھیں گے، بشرطے کہ آپ ایمان میں مضبوط ہیں. اسی لیے میرا منجی کہتا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ سمندر سے جا لگے تو ایسا ہی ہوگا. شاید ہم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ اگر ہے یا ہوتا تو ہم وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو خداوند کے وعدے ہم میں پورے ہونے ہیں. خداوند کے وعدے، میری اور آپ کی خواہشات نہیں. دیر از اے ڈفرنس. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میری اور آپ کی خواہشات خداوند کے وعدے نہیں ہیں. خداوند کی مرضی اور میری مرضی اس وقت ایک ہوگی جب ہم یہ کہنے والے ہوں کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. ہاللیلویہ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے لیے. عزیزو، یاد رکھیے کہ یہ جو بیرننس تھی، یہ جو بانجھ پن تھا بزرگہ سارا کی زندگی میں، یا جو ان کی عمر زیادہ تھی، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں تھی. یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اور ان سے انکار ممکن نہیں ہے. میں کینوس کو بڑا نہیں کر رہا بلکہ کینوس کو چھوٹا کرتے ہوئے صرف بزرگہ سارا پر ہی جو فوکس ہے وہ مرکوز رکھتے ہیں. اور جو ان کا بانجھ پن ہے، ابھی میں اسے کسی اور چیز پر، آپ پر، مجھ پر اپلائی نہیں کر رہا. جو ان کا بانجھ پن تھا
جو ان کی عمر زیادہ تھی وہ ببلیکلی ایک فیکٹ ہے, ریالٹی میں ایک فیکٹ ہے, لیکن یاد رکھیں آپ فیکٹس کو کسی طور پر بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں, کیونکہ فیکٹس جو ہیں وہ فیتھ کو کینسل نہیں کر سکتے. فیتھ اگر بڑا ہے تو وہ فیکٹس کو کینسل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہاللیلویا. Facts cannot cancel faith, but faith can cancel faith. Facts. So, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے پاک کلام میں سے بزرگہ سارہ کے حوالے سے سیکھنے والے ہوں. میرے ساتھ دیکھیے جینیسس 16 میں پیدائش اس کا 16واں باب, اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بزرگہ سارہ کیا کرتی ہیں. بزرگہ سارہ جو ہیں وہ چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی اور یہ وعدہ ان سے کیا گیا تھا. 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا سارا ملک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کنعان میں موجود تھے اور کافی دیر ہو چکی تھی. وہ بانجھ تھی, وہ بزرگہ تھی, ابراہیم بھی ینگ نہیں تھے. تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ مصری لونڈی جو ہاجرہ تھی, اور میڈ لکھا ہوا ہے, یہ ان کے لیے تو میڈ تھی, ان کے لیے تو خادمہ تھی, لیکن جو ایکسٹرا کینونیکل بکس ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ جب ابراہیم اور سارہ جو ہیں وہ مصر میں جاتے ہیں تو یہ مصر کے بادشاہ کی جو شہزادیوں میں سے تھی, کہ یہ اس نے دیکھا کہ کتنی برکت, ہم اتنے بادشاہ ہیں اور ہمارے پاس اتنی برکت بلیسنگ نہیں ہے, لیکن ابراہیم کے پاس خداوند کی بلیسنگ ہے, جس کام میں وہ ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت آتی ہے. تو اس نے سارہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو کر دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہاجرہ جو ہے یہ بزرگہ سارہ کے ساتھ اس کی ہینڈ میڈن کے طور پر تھی, اور اسی کو سارہ نے اپنے طور پر ایک سولوشن بنا کر, ایک حل بنا کر ابراہیم کو دیا کہ آپ اس سے جو ہے شادی کر لیں تاکہ ہمارے ہاں اولاد ہو. اور یہ وہ ڈیسیژن تھا, یہ وہ فیصلہ تھا جو بزرگہ سارہ نے اپنے دنیاوی لاجک فیکٹس کو دیکھتے ہوئے کیا. کیا فیکٹس تھے؟ 2 سیدھے سمپل فیکٹس تھے. ایک کہ میں تو بانجھ ہوں اور میری عمر زیادہ ہے تو ہم ہاجرہ کو استعمال کر لیتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے, سروگیسی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے جو مشہور ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, وہ ایسا ہی کرتے ہیں. آپ عامر خان, شاہ رخ خان, پریانکا چوپڑا, آج ان کے ہاں بھی اولاد ہوئی ہے, لیکن کسی اور سروگیٹ مدر سے, کسی اور سے انہوں نے اولاد کروائی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ خداوند کی مرضی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لیٹ اس بی کلیئر. کیوں؟ کیونکہ خداوند اسماعیل کو جو کہ ہاجرہ سے پیدا ہوتا ہے اسے وعدے کا فرزند نہیں کہتے ہیں. بائبل, خداوند کا کلام جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے, بے شک اسماعیل کو ابراہیم کا فرزند تو کہتا ہے, لیکن فرزند نرینہ, وعدے کا فرزند ہرگز نہیں کہتا. وعدے کا فرزند وہ جسے خداوند نے وعدے کے طور پر دیا وہ اسحاق تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے, اور اسحاق اور پھر جو اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے, دے آر آلویز ایٹ لاگر ہے. ان کی وجہ سے ابھی بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں پرابلمز ہیں, لڑائیاں ہیں, جنگیں ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس فیصلے سے جو بزرگہ سارہ نے کیا. یہ فیصلہ, یہ ڈیسیژن مجھے اس فیصلے کی طرح لگتا ہے جس طرح اماں حوا نے باغ عدن میں سے جو پھل تھا اس کو کھانے کا فیصلہ کیا, اور نہ صرف خود کھایا بلکہ آدم کو بھی دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ the things went wrong, drastically things go wrong. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے, اپنی جسمانی سوچ سے ایسا کیا. روحانی سوچ کیا کہتی ہے؟ روحانی سوچ کہتی ہے کہ خدا کے وعدے پر اعتبار کرو. اور یہی چیز آپ نے اور میں نے بھی سیکھنی ہے. یہی سوچ آپ نے اور میں نے بھی سیکھنی ہے. گلیشینز 4 میں میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں, غلطیوں کا 4 باب, جہاں پر
पौलुस हमें सिखाते हैं कि जो जिस्मानी हैं वो कौन है, वो इस्माइली हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो वादे के फर्जंद हैं, वो इसहाक की औलाद है। कई दफा गलतियों के 4 बाब में जो हवाला है अक्सर लोग उसे भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वहां पर वो यही सिखा और समझा रहे हैं। आप अपने स्पेयर टाइम में उसको जरूर पढ़िएगा। मेरे साथ देखिए जेनेसिस 17, पैदाइश उसका 17वां बाब, जहां पर फिर खुदावंद उस अहद को दोहराते हैं और खुदा इब्राहिम से कहते हैं, 15वीं आयत में लिखा है, 15वीं आयत से आगे, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौम में उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा? क्या सारा के 90 बरस की है औलाद होगी? और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उसे आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदावंद इब्राहिम से फिर इस वादे को दोहराते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे और सारा को वो वादे का फर्जंद दूंगा जिससे मैंने अपना अबदी अहद बांधना है। अबदी अहद बांधना है, वो जो कभी खत्म नहीं होने वाला अहद, वो बांधना है। अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद के हुजूर इसहाक के लिए खुदावंद ने ये नाम दिया। क्यों? क्योंकि इसहाक का मतलब है लाफ्टर, हंसना। इब्राहिम भी उसके हुजूर हंसा और हम देखेंगे 18वें बाब में, अभी मैंने 17वें बाब में से आपको बताया, लेकिन 18वें बाब में खुदावंद खुद इब्राहिम से सारा से मिलने आते हैं और कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में आते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक मुअय्यन वक्त है। गर्मियों के मौसम में खुदावंद के कलाम में जो मुअय्यन वक्त है वो पेंतिकोस्त का वक्त है। और वो कहते हैं कि मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। 18वें बाब में लिखा है कि सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है और सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा। सारा भी हंस रही है, कह रही है इससे बड़ा फनी बात तो कोई हो नहीं सकती कि खुदावंद फिर ये वादा कर रहे हैं। फिर वो प्रॉमिस को नहीं देख रही है, वो अपनी हालत को देख रही है, वो अपनी प्रॉब्लम को देख रही है। कह रही है कि मेरे लिए किस तरह पॉसिबल है, मैं भी उम्र रसीदा हूं, मेरा खावंद भी ज़ईफ है, मैं बांझ भी हूं, ये कैसे पॉसिबल है? और वो हंस रही है, वो कह रही है बहुत बड़ा लतीफा खुदा ने सुना दिया। लेकिन खुदावंद कहते हैं, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? अजीजों, आज खुदावंद आपसे और मुझसे भी यही बात कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? वो कहते हैं मैं मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर आऊंगा, मौसम बहार में खुदा का मुअय्यन वक्त। और कलाम को सिखाने वाले बुजुर्ग कहते हैं ये वही मुअय्यन वक्त है जिस पर खुदावंद ने अपनी कौम को रिहाई बख्शी, अपनी कौम को मिस्र से बाद में, उसी कौम को जो इसी इब्राहिम, इसी इसहाक से पैदा हुई, उसको बाद में मुअय्यन वक्त पर रिहाई बख्शी। उसका अपॉइंटेड टाइम था, फसा का टाइम था। फसा जब दरवाजों पर लहू लगाया गया, फसा का बर्रा ज़बा किया गया, उसी बहार के मौके पर हम देखते हैं कि इसहाक की पैदाइश होती है। और इसमें करीब 10-11 महीनों का गालिबन फर्क है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी क्या बात होती है यहां से लेकर, क्योंकि इसहाक की पैदाइश हो रही है गालिबन 21वें बाब में, 21st चैप्टर में। तो 18वें बाब से ऐसी क्या बात होती है कि सारा और इब्राहिम जो है वो ईमान में बढ़ते हैं, और वो ईमान जो है वो इस हद तक बढ़ता है कि वो ब्लेसिंग, वो बरकत उनकी जिंदगी में लेकर आता है। शायद आपने इससे पहले गौर ना किया हो। अजीजों, आए खुदावंद के पाक कलाम में से देखें
کہ خداوند آپ کو اور مجھ کو کیا سکھا رہا ہے۔ خداوند عزیزو ان دونوں کو، ابراہیم اور سارہ کو، کیا سکھا اور بتا رہا ہے، کیونکہ they both laughed because their problem was too big than the promise۔ وہ اس لیے ہنسے کہ ان کی پریشانیاں، ان کی پرابلمز، ان کی مصیبتیں خداوند کے وعدے سے شاید ان کی نظر میں بہت بڑی تھی۔ لیکن عزیزو آج نہ صرف خداوند ان کو یہ بتا رہا ہے، بائبل میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، بلکہ آپ کو اور مجھ کو بھی بتا رہا ہے کہ خداوند کا وعدہ ہماری پرابلم سے، ہماری پریشانیوں سے، ہماری جسمانی حالتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اینڈ یو نیڈ ٹو بلیو ان ہم، یو نیڈ ٹو ہیو فیتھ ان ہم۔ آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں باب میں کیا ہو رہا ہے۔ Something has happened۔ کچھ تو ہوا ہے نا کہ ان کا ایمان بڑھا ہے اور یہ برکت ان کی زندگی میں آئی ہے۔ کیونکہ ایمان اگر نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے۔ ان کی زندگی میں ایمان نے کیا ایسا کیا، کیسے یہ ایمان بڑھا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے بڑھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 19 چیپٹر میں 19ویں باب جینیسس کی کتاب میں کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ سدوم کے حوالے سے اس کو تباہ اور برباد کرنے آتے ہیں۔ 18ویں باب میں ہم ایکچولی خداوند کا وہ مشہور مکالمہ بھی جو ہے، وہ ڈائیلاگ بھی ابراہیم سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر اگر 10 لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں، انیشلی 50 سے بات شروع ہوتی ہے لیکن 10 پر جا کر ختم ہوتی ہے، کہ اتنے 10 ایماندار ملے تو چھوڑ دینا اس شہر کو۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا، لیکن وہاں پر 10 ایماندار نہیں ملتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ میں کیا ہوتا ہے۔ میں اس پورے واقعے کو نہیں پڑھنا چاہتا بیکاز دیٹ از ناٹ دا ٹاپک، اور بہت سے وہاں پر سوال ہیں، لیکن سدوم اور عمورہ میں خداوند گندک اور آگ سے جو ہے اس شہروں کو تباہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر گناہ بہت بڑھ گیا تھا۔ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے خداوند نے اپنے آسمان کو کھولا اور آگ اور گندک برسائی۔ سارہ نے اور ابراہیم نے خداوند کے آسمان کو کھلتے دیکھا، and then they realized کہ ہم سے وہ بات کرتا ہے جو آسمانوں کا خدا ہے، جو آسمان کھول سکتا ہے، اور جو آسمان کھول سکتا ہے عزیزو، وہ آپ کے اور میرے لیے ہر پرابلم کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس نے سارہ کا رحم بھی کھولنا اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے۔ دوسری اہم بات کیا ہوتی ہے؟ کئی اور باتیں ہیں لیکن میں 2 اہم باتیں آپ کے ساتھ کر کے اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سیکھیں اور خداوند سے برکت پائیں اور خداوند کا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہو۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں، انہیں سنیں اور ہمارا ایمان بڑھے، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہاللیلویہ۔ آج جو آپ سن رہے ہیں عزیزو، آپ کا ایمان بڑھے گا اور آپ ایمان کے سورما بنیں گے۔ میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، بشرطے کہ آپ ایمان میں سارہ کی طرح مضبوط ہونا شروع کریں، بڑھنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ سارہ نے دیکھا کہ کس طرح خداوند نے آسمان کو کھولا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 20ویں باب میں 20th چیپٹر میں ابراہیم ابی ملک کی طرف جاتا ہے۔ ابی ملک کی طرف جب وہ جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہاں پر پھر ابراہیم وہی بات کرتا ہے کہ سارہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، اور ابی ملک اس عورت کو اپنی حرم میں داخل کر لیتا ہے، کیونکہ سارہ گرچہ بزرگہ تھی، وہ خوبصورت تھی، پر ابی ملک نے لکھا ہے 20ویں باب میں جینیسس 20 میں کہ ان سے صحبت نہیں کی۔ لیکن رات کو خواب میں ابی ملک کو خدا نے آ کے کہا کہ خبردار تو نے اس عورت کی طرف کوئی بری نگاہ رکھی، اور ابی ملک کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو ابراہیم نے کہا کہ وہ میری بہن ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے تو میں اسے کچھ نہ کہتا، لیکن خدا کہتے ہیں کہ خبردار تو نے اسے کچھ کہا، اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے، وہ تیرے لیے دعا کرے گا تو تو جیتا رہے گا، نہیں تو
تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم یہاں پر لکھا ہے 17ویں آیت میں، ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک کو اور اس کی بیوی کو اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی. خداوند نے ان کے رحم کو بند کر دیا تھا. لکھا ہے خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے. ان کو ایسی پرابلم، ایسی بیماری آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے رحم کھلے. اور سارہ نے یہ دیکھا، ابراہیم نے یہ دیکھا کہ خداوند نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم اوروں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ اولاد پا رہے ہیں، وہ برکت پا رہے ہیں. خداوند ہمیں یہ برکت کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا. اس نے خداوند کے آسمان کو کھلتے اور بند ہوتے دیکھا. اس نے اس جگہ پر، ابی ملک کی جگہ پر، اور لوگوں کے رحموں کو بند ہوتے دیکھا، پھر کھلتے دیکھا. اینڈ دے ریئلائز کہ ان کے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ آسمانوں کو بند کرنے اور کھولنے والا ہے، وہ رحم کو کھولنے اور بند کرنے والا ہے. وہ ہمارے لیے اپنے وعدے کو کیوں کر پورا نہ کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے. وہ برکت، وہ بلیسنگ جو ان کی زندگی میں وعدہ کے طور پر تھی اور وہ اپنی پرابلمز پر کانسنٹریٹ کر رہے تھے، اب خداوند کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے عزیزو ابراہیم اور سارہ جو ہیں وہ اسحاق کو، اس وعدہ کے فرزند کو حاصل کرتے ہیں جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا. اور عزیزو خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اپنے وعدہ کو آپ کی زندگیوں میں بھی پورا کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، بشرطے کہ آپ بھی ابراہیم اور سارہ کی طرح ایمان میں بڑھیں. پہلے پطرس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ سارہ نے ریئلائز کیا، یہاں پر اس واقعے کے بعد سارہ نے اپنے خاوند کو خداوند کی مانند جانا. پہلے وہ جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ چیزوں کو کر رہی تھی کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، آپ اس طرح کر لیں. بٹ 1 پیٹر چیپٹر 3 آپ اس باب کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں کہ جب سارہ نے اپنے ہسبینڈ کو، ابراہیم کو خداوند کے طور پر جانا، خداوند نے اس جگہ پر برکت رکھی. خداوند نے اس جگہ پر برکت رکھی. خداوند جو آسمان کھول سکتا ہے عزیزو، اس پاورفل گاڈ کو میں اور آپ ماننے والے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کی اس برکت کے لیے، اس بلیسنگ کے لیے، اس وعدے کے فرزند کے لیے، اسحاق کے لیے، جس نے ہنسی کو، جس نے خوشی کو، جس نے شادمانی کو اس زندگی میں رکھا، جس زندگی میں سنیاس تھا، جس زندگی میں بڑھاپا تھا، جس زندگی میں بانجھ پن تھا. لیکن خداوند عزیز و بانجھ کو بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے لیے. اور میں آپ کے لیے ہر قسم کے بانجھ پن کو دور کرنے کی دعا کرتا ہوں. آپ کی زندگی میں ہر قسم کے بڑھاپے کو، بیماری کو دور کرنے کی بات کرتا ہوں. بلیسنگ دیتا ہوں خداوند کے نام سے، کیونکہ خداوند عقابوں کی مانند آپ کو اثر نوجوان کرتا ہے، جیسے ہم نے زبور 103 میں گایا. اور عزیز و خداوند ایسا ہی آج بھی کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشے. آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے، خداوند کی تعریف گائیں گے، خداوند کی حمد و ثنا گائیں گے، کیونکہ وہ بڑا خدا ہے، وہ بزرگ خدا ہے، وہ محیب خدا ہے، وہ وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اسحاق کو ابراہیم اور سارہ کی زندگی میں رکھنے والا خدا ہے، وہ یعقوب کو اسحاق اور ربیکہ کی زندگی میں رکھنے والا خدا ہے. اور عزیزو وہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی معجزے کرنے پر قادر ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ جو ہماری جانوں کا لنگر ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس راجہ کونے کے سرے کا پتھر ہے. یسوع راجہ کونے کے سرے کا پتھر ہے. ہاللیلویا. یسوع راجہ کونے کے سرے کا پتھر ہے. میری ہے چٹان اور جان جلندھر ہے.
राजा धोने के सिरे का पत्थर है, यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है। जब भी दुआ में सर को झुकाऊं तेरे पाक हजूर, जब भी दुआ में सर को झुकाऊं तेरे पाक हजूर, अब मेरा दिल मेरी रूह और जान होते मसरूर, अब मेरा दिल मेरी रूह और जान होते मसरूर। यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है। बाप और बेटे से ये रफ़ाक़त बढ़ती जाती है, बाप और बेटे से ये रफ़ाक़त बढ़ती जाती है, रूह मुक़द्दस हरदम मुझको याद दिलाती है, रूह मुक़द्दस हरदम मुझको याद दिलाती है। यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है। तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में, तेरी शफ़क़त की कसरत से तेरे घर में, सब कौमों के पाक खुदा को सिजदा करते हैं, सब कौमों के पाक खुदा को सिजदा करते हैं। यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर है, यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है, वही मेरी है चट्टान और जान का लंगर है। यीशु राजा धोने के सिरे का पत्थर क्या खुदावन बख्शते कि अपनी जिंदगियों में भी उस आसमान को खुला देख सके हैं खुदावन, खुदावन जिंदगियों के बंद दरवाजों को खुला देख सके हैं खुदावन, हमें वो ईमान बख्शते क्या खुदावन अपनी ईमान की आंखों से है खुदावन उस कुव्वत और कुदरत वाले खुदा को देख सके। तेरा शुक्र करती है खुदावन, है खुदावन हमें वो ईमान बख्श के खुदावन हम उस खुले आसमान को देखें जिसको स्टिफनेस ने देखा है खुदावन, क्या खुदावन को वो परसिक्यूशन में था, है खुदावन उसने निगाहें उठाई और आसमान को खुले देखा और यीशुआ तुझे वहां पर उसके लिए तैयार देखा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन वो ईमान की आंखें हमें भी बख्शे खुदावन, ताकि इन टाइम्स में खुदावन हम अपनी जिंदगियों को ईमान के वसीला से खुदावन जांच सके खुदावन, ईमान में मजबूत हो सके खुदावन, और हम भी उस आसमान को खुला देखें और खुदावन उन सुपरनैचुरल चीजों को एक्सपीरियंसेस को खुदावन अपनी जिंदगियों में ले जो तुमने हमारे लिए रख छोड़े हैं खुदावन। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमें ईमान में बढ़ाता है खुदावन, तू उन पत्थरों को उन लेयर्स को उन कंफ्यूजन्स को हटा रहा है ताकि खुदावन तेरे लोग क्लैरिटी के साथ देख सके खुदावन, हम धुंधला ना देखें बल्कि हमें साफ साफ नजर आया बाप, जैसे बाप इब्राहिम ने देखा, जैसे अम्मा हवा ने देखा है खुदावन, और तूने उस नामुमकिन काम को, उस नामुमकिन चीज को, उस नामुमकिन प्रॉब्लम को खुदावन मुमकिन बनाकर उनकी जिंदगियों में बरकत बख्शी है खुदावन। वही बरकतें आज हम अपनी जिंदगियों में एक्सपीरियंस करने वाले हों ईमान के वसीला से, उस ईमान के वसीला से जो यीशुआ में हमें मिलता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, हालेलुया, तेरा शुक्र करती हूँ बाप। हालेलुया। खुदा हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, बुजुर्गों के लिए बरकत की, सलामती की और ईमान की बस ब्लेसिंग को मांगते हैं। खुदा हम सबों को ईमान में बढ़ने की तौफीक दे, जैसे तूने बुजुर्ग सारा के साथ किया, जैसे तूने बुजुर्ग इब्राहिम बाप इब्राहिम के साथ किया। हम पर अपना फजल कर, मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा रहेगा। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवगर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ بلکہ تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔